بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سورہ یوسف قرآن مجید میں اس کا نمبر 12واں ہے اور اس کی کل 111 آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، یعنی مکی صورت ہے۔ سورہ یوسف کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود سے بات کی اور یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں اور آپ کو وہ جواب نہ آئے، جس سے ان کی سبکی ہو۔ تو یہود نے ان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور باقی حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ تو مصر میں نہیں رہے بلکہ کہاں رہے؟ شام اور فلسطین میں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بنی اسرائیل کو اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا مسکن تو شام تھا یا فلسطین تھا، پھر بنی اسرائیل کیسے مصر میں پہنچ گئے اور وہ فرعون کی غلامی میں چلے گئے، اور فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ سوال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور کفار مکہ کا، قریش مکہ کا یہ خیال تھا کہ اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں ان کے سوالات کے جواب تھے، اور اتنے بہترین انداز میں یہ بیان کیے گئے، اور یقیناً یہ وحی کی وجہ سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کو اس انداز سے اتارا کہ اس میں اخبار ماضیہ کا حقیقی بیان ہے، حسد و عناد کا انجام کیا ہوتا ہے، تائید الہی کی کرشمہ سازیاں ہیں، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ ہے، اور دیگر انسانی عوارض کا دلچسپ اور بہترین بیان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احسن القصص کہا۔ تو یہ سورت کا شان نزول ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور قریش مکہ یا کفار مکہ اور برادران یوسف کے درمیان بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ مماثلت اس طرح ہے کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی کو قتل کرنے
یا جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ حضرت یوسف کو اپنی راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، تو اسی طرح کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس قصے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ کافی مماثلت ہے۔ اور ایک مماثلت یہ ہے کہ برادران یوسف نے ان کو وہاں سے نکالا، ایک گہرے کنویں میں پھینکا، کوئی اس کو لے جائے، انہوں نے اپنی تدابیر کی، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو عروج اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح کفار مکہ نے تدابیر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کیں، انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے عروج اور سربلندی کا ذریعہ بنایا، اور وہ تدابیر کفار مکہ کی کفر کی موت کا سبب بنی۔ ایک اور مماثلت یہ بھی ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی اور اس کے بھائی شرمندہ ہو کر، شرمسار ہو کر ان کی خدمت میں آئے، تو آپ نے انہیں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو انہی الفاظ کے ساتھ معاف کر دیا، اور انہیں جنگی قیدی بنانے کی بجائے کیا فرمایا، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ تو سورہ یوسف کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کفار مکہ اور برادران یوسف، ان کے درمیان بہت ساری مماثلتیں ہیں جن کا میں نے کچھ تذکرہ کیا۔ اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حرف مقطع ہے، اس کا ہم ترجمہ اسی سے کریں گے، الف لام را، یا ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات، آیتیں ہیں، الکتاب المبین واضح کتاب کی، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ الکتاب موصوف ہے، المبین اس کی صفت ہے، یعنی قرآن مجید کی یہ آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا ہو اسے، یعنی اس کتاب مبین کو، اس قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ہم نے اسے نازل کیا یعنی اس قرآن پاک کو کس میں، عربی زبان میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں جو آپ کے اولین مخاطب تھے وہ بھی عربی تھے، تو اس لیے عربی زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور عربی زبان دنیا کی فصیح اور بلیغ اور منظم زبان۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دلچسپ ایک پیرا لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ انزل اشرف الکتاب باشرف اللغات، کہ یہ قرآن جو اشرف الکتاب ہے، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ معزز شرف والی، وہ باشرف اللغات، زبانوں میں سب سے اشرف زبان میں اتری، علی اشرف الرسل، اور سب سے رسولوں میں سب سے اشرف رسول پر نازل ہوئی، بسفارتی اشرف الملائکہ، اور ملائکہ میں سب سے زیادہ معزز یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، وکان ذالک فی اشرف بقاء الارض، اور زمین پر، روئے زمین پر سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والے جگہ میں اس کا نزول کا آغاز ہوا، اور وہ کیا ہے، مکہ المکرمہ۔
وابتداء انزالہ فی اشرف شہور سنہ، اور اس کے انزال کا، اس کی اترنے کا آغاز جو ہے وہ سال کے جو بہترین مہینہ، سب سے معزز مہینہ یعنی رمضان، وہ رمضان، اس میں نازل. تو فَقُمِلَ مِن كُلِّ الْوُجُوهِ، تو یہ ہر اعتبار سے یہ قرآن مجید ایک مکمل، ایک معزز کتاب ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ آگے وجہ بھی بیان کر دی عربی میں نازل ہونے کی. لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، احسن القصص بہترین قصہ، خوبصورت بیان، بما بسبب اس کے جو اوحینا ہم نے آپ کی طرف، ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، حاضر قرآن یہ قرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف، اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا. ہم نے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو سب سے حسین قصہ، سب سے خوبصورت بیان آپ کو سناتے ہیں. نحن ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، ہم آپ کو بہترین قصہ، احسن القصص بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کی وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ، وَإِن یہ کہ كُنْتَ آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن البتہ سے، من میں سے، لام زبر لا، البتہ، غافلین بے خبر، بے خبروں میں سے تھے، یعنی اس سے پہلے آپ کو اس قصے کے متعلق خبر نہیں تھی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. پھر سنیے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اذ جب، قال کہا، یوسف نے، لأبیہ اپنے والد سے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، انی بے شک میں نے، رأیت واحد متکلم ماضی سے، میں نے دیکھا، احد عشر 11 کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، میں نے چاند 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ رأیتہم میں ان کو دیکھتا ہوں، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کرنے والے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب آیا اور انہوں نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ابا جان کہ میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے. قال یا بنی، تو حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹا، اے میرے پتر، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لا تقصص نہ بیان کرنا، رؤیاک اپنا خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، فیکیدوا وہ خفیہ تدبیر کریں گے، لک تیرے لیے، کیدن خفیہ تدبیر کرنا.
وہ تیرے خلاف سازش کریں گے کوئی. ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان بے شک الشیطان شیطان للانسان انسان کا عدو مبین کھلا دشمن ہے. ان دو آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ خواب اپنے والد سے بیان کیا، اور ان کے والد نے کہا کہ یہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ دل میں اس سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک حقیقی بھائی تھا بنیامین، اور 10 اور بھائی تھے جو آپ کے اللاتی بھائی تھے. یعنی حضرت یعقوب کے اعتبار سے تو سگے بھائی تھے، لیکن والدہ مختلف تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی محبت کرنے کی بہت ساری وجوہات بھی تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت حسین و جمیل تھے، اور دوسرا کہ یہ بڑے نیک تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو کہ یہ نبی بننے والے ہیں، یا ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے گا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، تو والدہ فوت ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے. اور ان سے زیادہ محبت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ چھوٹی اولاد تھی، اور چھوٹی اولاد سے عموماً باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین سے اور یوسف سے زیادہ محبت رکھتے تھے. اور جو یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے، انہیں یہ ملال تھا، وہ نالاں رہتے تھے، ناراض رہتے تھے کہ ابا ہماری نسبت بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس لیے وہ بغض و عناد میں، حسد میں مبتلا تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہ کہیں حسد میں آ کر کہ تمہیں ایک عزت اور مقام ملنے والا ہے، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اس لیے کہ انسان جو ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسے جب بھی موقع ملے گا آپس میں حسد اور بغض کو پھیلانے کا، تو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. اس لیے اپنے بھائیوں کو اپنا خواب بیان نہ کرنا. اب اس آیت سے ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ 11 اس کے بھائی، اور سورج اور چاند یعنی اس کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور والدہ جو اس کی سوتیلی ماں، یہ سجدہ کریں گے. اور یہ ایسا ہوا، یہ آخر سورت میں چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ مصر میں گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت اقتدار مل چکا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد جھکنا ہے، یعنی لغوی معنی میں یہاں استعمال کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا گیا ہے اس طرح سجدہ، یہاں اس سے مراد جھکنا ہے. مفسرین نے یہ جواب دیا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، یہ بالکل سجدہ ہی ہے. اور اس وقت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہماری شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، اس کو حرام کر دیا گیا. تو اس وقت چونکہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے. تو اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیے. اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کہ بے شک میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند،
رأیتہم لی ساجدین، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، قال اس نے کہا اے میرے بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی خفیہ سازش کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور آگے تسلی دی اور فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وکذالک اسی طرح یجتبی، وہ چن لے گا، وہ منتخب کر لے گا، کا آپ کو، ربو کا آپ کا پروردگار، اسی طرح آپ کا پروردگار آپ کو منتخب کر لے گا۔ کیا مطلب منتخب کرنے کا؟ کہ آپ کو عزت اور مقام دے گا، آپ سے دین کی خدمت کا کام لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ آپ کو سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ تعبیر الاحادیث سے مراد محض خوابوں کی تعبیر نہیں، بلکہ ہر بات کے موقع محل کو سمجھنے کا نام، معاملات کے نتائج کو فوراً پرکھ لینے کا نام بھی کیا ہے؟ تعبیر الاحادیث۔ یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوابوں کی تعبیر نہیں سکھائے گا، بلکہ آپ کو ہر بات کے موقع و محل بھی سکھا دے گا، کس موقع اور محل پر کیا بات کرنی ہے، اور معاملات میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سکھا دے گا، دانائی آپ کو دے گا، حکمت آپ کو دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيُتِمُّ، اور پورا کر دے گا، تام کر دے گا اپنی نعمت کو، علیکا، آپ پر، یعنی آپ کو نبوت دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت کو تام کرے گا۔ کما اتمہا، جیسا کہ اس نے تام کی، پوری کی، علی ابوئی کا، تیرے باپ دادا پر، تیرے دادا پر دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم پر، اور وہ اسحاق اور اسحاق پر۔ اور تیرا رب، آپ کا پروردگار، آپ پر اس نعمت کو جس طرح اس نے آپ کے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر نعمت کو پورا کیا، اسی طرح وہ آپ پر بھی اپنی نعمت کو پورا کرے گا، آل یعقوب پر بھی نعمت کو پورا کرے گا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام عاجزی کی وجہ سے نہیں لیا۔ اسحاق علیہ السلام جو حضرت یوسف کے دادا، ابراہیم علیہ السلام جو پردادا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم، جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، حکیم، نہایت حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب آپ کو کیا کر لے گا؟ منتخب کر دے گا، چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تام کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر، اور یعقوب کی اولاد پر دیکھیے کہ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اکثر جو بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے وہ اولاد یعقوب میں سے آئے۔ کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے اپنی نعمت کو پورا کیا آپ کے دونوں باپوں پر، لفظی میں نہیں، ابوی کا، ابوی تثنیہ ہے، کا یہ ضمیر خطاب کی، یہ دونوں مضاف مضاف، آپ کے دونوں باپوں پر، یعنی یہاں آگے ذکر بھی کر دیا من قبل، اس سے پہلے کون سے دونوں باپ؟ ابراہیم اور اسحاق، ابراہیم پر دادا اور اسحاق دادا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، خوب جاننے والا، حکیم، نہایت حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف، لقد البتہ تحقیق، کان ہے، فی یوسف، یوسف میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں میں، بھائیوں کے قصے میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔
کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں، عبرت اور موعظت کی چیزیں ہیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، جب قالوا انہوں نے کہا، لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا کیا؟ لیوسف، کہ البتہ یوسف، لا البتہ یوسف، یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی، کون سا بھائی؟ بنیامین، احبو، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، الی ابینا، ہمارے ابا کی طرف، ہمارے ابا کو زیادہ پسند ہے، منا، ہماری نسبت۔ اذ قالوا، جب انہوں نے مشورہ کیا، برادران یوسف نے، کیا؟ کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے ابا کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جماعت ہیں۔ عصبہ، عصبہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی و مددگار۔ تو یہاں مراد ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ کہ یوسف اور بنیامین دیکھیں چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں، ابا کے کام آتے ہیں، ابا کو ہم سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ابا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری بجائے یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، انا، بے شک، ابانا، ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، لفظی معنی تو ہوگا ضلال، گمراہی، مبین، واضح، لیکن یہاں انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ درست رائے نہیں رکھتے، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ محبت رکھیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ محبت رکھنے کی بجائے کس سے محبت رکھتے ہیں؟ یوسف سے اور اس کے بھائی سے۔ تو یہ ابا کی بات یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا، کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، ابھی اطرحوہ ارضا، او، ابھی، او اصل میں ہے، او اطرحوہ، اطرحو، اس کو ڈال دو، ارزن، کسی دور کی زمین میں یا کسی ملک میں، دور کے ملک میں سے چھوڑاؤ۔ مشورہ کر رہے ہیں کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور کے علاقے میں چھوڑاؤ۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، اس کا لفظی میں نہیں، یخلو، خالی ہو جائے گی، لکم، تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ، یعنی ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ابا کی توجہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، ابا آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وَتَكُونُوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قومًا صالحین، نیک قوم، یعنی اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری حالت اچھی ہو جائے گی، یعنی ابا کی محبت، ابا کی الفت حاصل ہونے شروع ہو جائے گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یوسف کو قتل کرنے کا یہ گناہ ہے، ظاہر ہے کہ ہیں تو نبی کے بچے ہیں نا، یہ جو مشورہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، تو انہیں احساس ہے کہ یہ اس کو کسی دور علاقے میں چھوڑ آنا یا اس کو قتل کرنا یہ گناہ ہے، اور جب ہم یہ کر لیں گے اور ابا کی ہمیں محبت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جب یوسف ہوگا نہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اولاد ہیں تو وہ ہماری طرف توجہ کرے گا، اور یہ جو ہم سے گناہ ہوگا ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ تو اب ترجمہ دوبارہ دیکھیے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائی کے قصوں میں، بھائیوں کے قصوں میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا، یعنی مشورہ کیا، لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہماری نسبت ابا ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ونحن عصبہ، اور ہم کیا ہیں؟ جماعت ہیں، طاقتور ہیں۔
ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ اقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی ملک میں چھوڑا، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے ہوگی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، قال کہا، قائل نے کہنے والے نے، منہم ان میں سے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا جس نے یہ رائے دی، کیا دی؟ لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو، ظاہرہ بھائی ہے، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ، اور اسے ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کسی اندھے کنویں میں۔ جب کہتے ہیں کنواں، اور غیابہ کہتے ہیں اصل میں کنویں کے اندر جب اترتے ہیں تو بالکل گہرا جا کے پانی سے تھوڑا اوپر ایک تاقچہ سا ہوتا ہے، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر کبھی پانی کو صاف کرنے کا موقع ملے، کسی رسی سے، کسی سیڑھی سے اس کے اندر اتر کر اس تاقچے پر بیٹھ کر اس سے پانی کو صاف کر لیا جائے، یہ بہت گہرا ہوتا ہے، تو اس تاقچے پر چھوڑ دیا جائے، کیوں؟ یلتقط ہو، تاکہ اس کو اٹھا لے بازو سیارہ، کوئی قافلے والا۔ یعنی اس نے ایک رائے دی کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو قتل کرنے یا کسی دور کے ملک میں جب چھوڑنے جائیں گے تو ظاہر ہے دور کے ملک میں چھوڑنے جائیں گے تو بھی یہاں سے جانا پڑے گا اور قتل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اور ہو سکتا ہے کہ پاس میں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، اور جب وہ وہاں سے گزرے اور پانی لینے جائے دیکھے تو وہاں یوسف ان کو مل جائیں گے اور وہ قافلے والے ان کو لے جائیں گے۔ قال قائل منہم، کہ ان میں سے ایک نے کہا، ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی اندھے کنویں میں، اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ قالوا یا ابانا، اس بات پر ان کا مشورہ جو ہے طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس مشورے کے بعد ابا کے پاس آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، اے ہمارے والد محترم، ما لک لا تأمنا علی یوسف، ما لک، کیا ہو گیا آپ کو، لا تأمنا، آپ بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے کیا ہیں، خیر خواہ ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ارسلہ، آپ اسے بھیجیے، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، وہ خوب کھائے پیے، یرتع فعل مضارع ہے اور اس کا اصلی معنی تو لغوی معنی ہوتا ہے جانوروں کے چرنا، لیکن پھر استعارہ کے طور پر انسانوں کے جی بھر کر کھانے پر بھی یہ لفظ بولا جانے لگا، یرتع، کہ وہ خوب کھائے، ویلعب، اور خوب کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ اب یہ پلان کر کے، یہ مشورہ کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اور آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے کہ یہ ہمارے ساتھ جائے جنگل میں اور وہاں خوب کھائے پیے اور خوب کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت، ان دو آیتوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے
کہ وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی خواہش کر چکے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اور یہ کیا کرتے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے اور جنگل میں لے جا کے، تو وہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ کل ہم بکریاں چرانے جب جائیں تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ قال انہوں نے فرمایا، انی بے شک میں، لیحزننی ان تذهبوا به، لیحزننی مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات کہ ان تذهبوا به کہ تم اسے لے جاؤ، تم اس سے اپنے ساتھ جب لے جاؤ گے تو میں اس کی جدائی میں کیا ہو جاؤں گا، غمزدہ ہو جاؤں گا۔ اور دوسری بات، وَأَخَافُ اور میں خوف کرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے کیا ہو، بے خبر ہو، تم اس سے غافل ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگرچہ پہلے سے بھی اندازہ تھا کہ یہ اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خواب بھی سن رکھا تھا یوسف کا۔ تو خیر اپنے اندیشے کا اظہار کیا، کہا ایک تو تم مجھ سے لے جاؤ گے تو اس کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی، اور دوسرا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم کہیں غافل رہو اس سے اور اس کو کوئی بھیڑیا آئے اور کھا کر لے جائے، کیونکہ وہ جس جنگل میں رہتے تھے وہاں بھیڑیا ہونا عام بات تھی۔ قالوا انہوں نے کیا کہا جواب میں، قالوا انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، لئن البتہ اگر اکلہ اس کو کھا گیا یوسف کو، الذئب بھیڑیا، ونحن عصبہ اور ہم طاقتور ہیں، انا اذا لخاسرون بے شک اس وقت تو ہم خسارے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی اے ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے ہٹے کٹے موٹے تازے 10 بھائی ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب ہم تو پھر کچھ نہیں ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہیں اس کے ہوتے ہوئے، تو اس وقت تو ہم انا اذا لخاسرون ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں۔ فلما ذهبوا به فلما پھر جب ذهبوا به وہ اسے لے گئے، یوسف کو لے گئے، واجمعوا اور ان کا اکٹھ ہو گیا، ان کا اتفاق ہو گیا، کیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے اس پر عمل کیا، جب اندھے کنویں میں ڈالا تو واوحینا الیہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی یوسف کی طرف ہم نے یوسف کو وحی کی، کیا، لتنبئنہم بامرہم ھذا، لتنبئن تو ضرور بتائے گا، تو ضرور آگاہ کرے گا، ہم ان کو اپنے بھائیوں کو، بامرہم ان کے اس بامرہم ھذا ان کے اس معاملے کی، کہ تسلی دی یوسف کو کہ گھبرانا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا تم انہیں ان کے کاموں کے متعلق آگاہ کرو گے کہ تم نے یہ زیادتی کی تھی۔ وہم لا یشعرون اور وہ اس وقت ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کی شکل و صورت اتنی بدل چکی ہوگی کہ جب وہ حضرت یوسف ان کو خبر دیں گے اس معاملے کی تو انہیں پہچان نہیں پائیں گے، یا وہ اتنے بلند مرتبت وہ ہو جائیں گے، بڑے عہدے پر ہوں گے کہ ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اے یوسف گھبرانا نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ تو ضرور ان کو ان کے اس کام کی، اس سلوک کی خبر دے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا۔ اب انہوں نے اس کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس پہنچ گئے گھر، اور رات کو اس لیے گئے کہ سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اندھیرے میں چلیں جائیں گے۔ وجاؤ اور وہ آئے، اباہم اپنے والد صاحب کے پاس، عشاءً رات کو، یبکون روتے ہوئے، وہ رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کیوں؟ قالو آ کر کہنے لگے، یا ابانا اے ابا جان،
انا ذهبنا نستبق، کہ ہم گئے کہ ہم کیا کریں، مسابقت کریں، مقابلہ کریں، یعنی ہم دوڑ لگانے لگے کہ ایک دوسرے سے دوڑ کا مقابلہ کریں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا، یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے ساتھ، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا کہ تم بھائی جان ادھر بیٹھو، ہم ذرا دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم دوڑ سے تھوڑا آگے گئے اور یوسف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا۔ یہ آ کر کہانی سنا رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، آئے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، کہ پھر اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، وما انت، اور اس حال میں کہ آپ نہیں ہیں ہماری بات ماننے والے، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاؤ علی قمیصہ، اس لیے وہ دلیل کے طور پر وجاؤ، اور آئے، علی قمیصہ، اس کی قمیص پر، بدم کذب، ایک جھوٹا موٹا خون، کوئی بکری ذبح کی یا ہرن ذبح کیا، اور اس کا خون جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر، یعنی جب اس کو کنویں میں ڈالا تو اس کی قمیض اتار دی، اور اس پر جھوٹا موٹا خون لگا کر ابا کے پاس آ گیا کہ دیکھیں، ہمیں پتہ تھا کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ دیکھیے، یہ یوسف کا کرتا ہے، یہ خون آلود ہے، اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے قمیض اتاری اور پھر یوسف کو کھایا، اور اس کے اوپر کوئی، قمیض کے اوپر کوئی چیر پھاڑ کے نشان نہیں ہے، قمیض ویسی کی ویسی صحیح سلامت ہے، اور یہ جھوٹا موٹا خون لگا کے آ گیا۔ وہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کی قمیض کو اتارا اور پھر یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ اصل میں یہ اناڑی تھے، اور یہ سارا کام تو کس سے کر رہے تھے؟ حسد اور اناد میں کر رہے تھے، تو اس طرح ان سے یہ ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ قال بل سولت لی انفسکم امرا، قال، کہا، بل سولت، بلکہ گھڑ لی ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں نے، امرن، ایک بات۔ یعقوب نے کہا کہ اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ ایک تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، یہ تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا صبر کہ جس میں جزا فضا نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر جزا فضا نہیں کی، ان کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے، اور کسی اور کو اس بارے میں بتایا نہیں، تو اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ بس اب صبر جمیل ہی کرنا بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان، اور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد کا طالب ہوں اس چیز پر جس کے بارے میں تم مجھے بیان کرتے ہو۔ پھر سن لیجیے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، کہ بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، پس میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ زندگی نے اگر ساتھ دیا
تو کل ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کا 19 نمبر آیت سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا سے کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شکریہ۔